نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین انسان جنہیں دیکھ کر اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے، اور تین انسان جنہیں دیکھ کر اللہ پاک بہت غضبناک اور ناراض ہوتا ہے۔ وہ تین لوگ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، اللہ کے تین پسندیدہ اور اللہ کے تین ناپسندیدہ اور تین جنتی انسان کون کون سے ہیں؟ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، حدیث پاک، حدیث نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے پیار فرماتے ہیں ان کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں کی علامات بھی ذکر فرما دی ہیں، تاکہ انسان اپنے آپ کو ان برے اوصاف سے بچائے۔ تین لوگ جن سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، اور تین لوگ جن سے اللہ پاک خفا ہوتے ہیں اور غضبناک ہوتے ہیں، اور وہ تین لوگ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایسے کون سے تین لوگ ہیں کہ جن کے گھر کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ شخص جو حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کچھ دیر کے لیے بحث کو چھوڑ دیں، رشتے بچا لیں، بحثیں چھوڑ دیں، تعلقات بچا لیں، بحثیں ختم کر دیں، تعلقات مضبوط ہو جائیں گے۔ جہاں ہارنا پڑے وہاں ہار جائیں، کہ اگر تمہاری اس ہار سے رشتہ بچ جائے اور تعلقات ویسے ہی بنے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے فرمایا کہ میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم تلوار اٹھائیں گے اپنے حق کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہارا اس سے اچھی چیز بتاؤں؟ کہا کہ بتائیں، تو کہا کہ حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ جانا، میں سارے پورے کروا دوں گا۔ محترم ناظرین، یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے تو واپس ہو جاؤ۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حوالے اپنے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا ہے، جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں بلکہ چھوڑ دے، صبر کر جائے۔ میرا انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا، کہ میں تیرا نبی وکیل ہوں گا اور اللہ جج ہوگا۔ اس کے لیے خاموش ہو جا کہ جہاں آپ دیکھیں کہ بات لڑائی تک جا پہنچی ہے تو وہیں رک جائیے، کیونکہ رشتے آسانی سے نہیں بنتے، کیونکہ مرنے والے انسان کو یہ پتہ نہیں کہ تم اس کے لیے کتنے آنسو بہا رہے ہو، لیکن ایک زندہ انسان مرتے دم تک یہ یاد رکھنا ہے کہ تمہارا برتاؤ کیا تھا اس کے ساتھ، تم نے کس طرح کا برتاؤ کیا۔ انسان کا اچھا رویہ لوہے کو بھی موم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اچھا رویہ ہی وہ شے ہے کہ جو لڑائی جھگڑوں سے ہمیں دور رکھتا ہے اور رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خاموش ہو جائے رشتوں کو بچانے کے لیے، انسان کا یہ رویہ اس کی تربیت کی پہچان کروا دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، حق بات پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں اور خاموشی اختیار کریں، تاکہ آپ بہت سی برائیوں سے بچ سکیں۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، خرابی ہے اس کے لیے۔ محترم ناظرین، اس حدیث شریف میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ جو باتیں کرتے ہوئے کچھ جھوٹ کی آمیزش کر کے گفتگو کو چٹپٹی اور مزیدار بناتے ہیں اور اس سے لطیف محل کا سامان کرتے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمارے پریشانی کا سبب یہ ہے، وہ سبب ہی ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے، قرار قلب کا نصیب نہ ہونا، باطن کا
نہ ملنا، ہر وقت پریشانیاں ہی رہنا، بے چین رہنا، دکھوں میں مبتلا رہنا، حالات کی تلخیوں میں، سنگینیوں میں مبتلا رہنا، اور ایسی کہ کبھی دور ہی نہ ہو، اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کسی صورت بھی بولے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہلاکت کی وعید ہے۔ اس لیے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور قیامت کے دن سے ڈرے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر غضبناک ہوں گے کہ پھر ان کے لیے عذاب کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تو اس لیے خود کو بچا کے رکھے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھا اخلاق آپ کو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے۔ اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند کرتا ہے، اور اچھا اخلاق سے آپ کامیابی کی منازل طے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ اخلاق سے ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، اور بد اخلاق انسان کے اندر محبت جیسا جذبہ نہیں ہوتا، اور انسان پر زیادہ مصیبتیں برے اخلاق کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن خوبصورتی کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اخلاق سے ہی انسان کے اندر کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ انسان کو پرکشش بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت، جبکہ 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو ایسی قوم میں رہتا ہو جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتہ داری اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو، اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دے، اور یہ شخص علیحدگی میں اسے مانگنے والے کی اس طرح مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلنے دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی ایسے قافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ قافلے والے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائیں، اور یہ شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آہوزاری اور کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان میں شکست ہو گئی ہو، لیکن یہ شخص بھاگنے کے بجائے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے، یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح و نصرت اس کے قدم چوم لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو جائے پھر بھی زنا کرے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو فقیر اور تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مالدار لیکن دوسروں پر ظلم کرے۔ پہلا ناپسندیدہ شخص وہ شخص ہے جو بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کاری کا مرتکب ہو۔ دوسرا ناپسندیدہ وہ بندہ ہے جو تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے۔ قرآن و سنت میں متکبر شخص کے بارے میں بہت سخت وعیدیں مذکور ہیں۔ تکبر کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس اسباب تکبر بھی نہیں، وہ بھی تکبر کرے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں قابل نفرت بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ جل شانہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا علاج یہ بتلایا ہے کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ تیسرا ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ ظلم کرے۔ جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے، کیونکہ مال کا مل جانا محض اللہ کی عطا سے ہے۔ اس کی وجہ سے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا پرلے درجے کی حماقت ہو سکتی ہے۔ محدثین اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے الغنی الظلوم کی تشریح میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود بھی قرض خواہوں کو
قرض کی ادائی نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور ناپسندیدہ اور نافرمان ہونے سے بچائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا کے رکھے اور ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ حوض کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔